ہمارے ایک دوست اور بہت سینئر اخبار نویس، بہت اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے جن کی بات، محمد طاہر صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ خواجہ آصف نے بہت دیر اور دور سے اپنی ٹویٹ میں پیغام دیا ہے کہ سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس سروسز کے نوٹیفیکیشن میں خام خواہ کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں اور یہ عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ پیغام بجائے خود ایک فریب کاری پر مبنی ہے۔ وزیر دفاع نے یہ پیغام 30 دسمبر کو دیا۔ معاملہ اگر سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کا ہے تو یہ 27 دسمبر کو آنا چاہیے تھا، نہ کہ 29 دسمبر کو۔ 27 دسمبر کو سی ڈی ایف کے منصب کی آئینی شروعات ہوئی تھی، کیونکہ تاریخ کو چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی، یہ طاہر شمشاد مرزا کے منصب کا باضابطہ اختتام ہو جاتا ہے اس تاریخ کو۔ پھر یہ معاملہ 29 کو کیوں اٹھایا گیا، 27 کو کیوں نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کے جواب میں واضح ہے کہ آئینی اور قانونی ماہرین کا ایک طبقہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ 2024 میں پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے سروسز چیف کی ملازمت کو 5 سال کیے جانے کے باوجود ایک رسمی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ اس منصب کے لیے وہ اب بھی ضرورت موجود ہے، پھر چاہے ان تبدیلیوں کو ایسے کیوں نہ تصور کیا جائے، یہ قانون میں ہمیشہ سے موجود ہے۔ دنیا بھر کی آئینی اور قانونی تاریخ میں ایسے الفاظ ہمیشہ تشریح طلب رہتے ہیں، اور مخصوص حالات میں ایسے جملوں سے کام چلا بھی لیا جائے تو بعد میں تنگ کرتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سرکاری ملازم کی اپنی ایک سرکاری فائل ہوتی ہے جہاں میعاد ملازمت کے نوٹیفیکیشن لگے ہوتے ہیں۔ اب وہاں ترمیم یا قانون میں ترمیم کے کاغذ تو پھاڑ کر نہیں لگائے جا سکتے نا، نوٹیفیکیشن ہی لگیں گے۔ اس لیے کچھ ماہرین کے خیال میں یہ ضرورت آرمی چیف کے منصب کے لیے رسماً ہی صحیح لیکن بہرحال موجود ہے۔ اب سی ڈی ایف کے منصب کے نوٹیفیکیشن کے لیے خواجہ آصف کی ٹویٹ کے عملی حصے پر آ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ وضاحت 30 نومبر کو کیوں کی گئی؟ نوٹیفیکیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، یہ کہہ گئے۔ سوال یہ بھی ہے کہ نوٹیفیکیشن کوئی ایسی گتھی ہے جو سلجھ نہیں رہی، ایک سادہ سا نوٹیفیکیشن ہے جو 27 نومبر کو ہو جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ بھی ہے کہ پھر 30 نومبر کو عمل شروع ہوا تو کب جا کر ختم ہوگا؟ کیا یہ نوٹیفیکیشن اتنا پیچیدہ ہے کہ وضاحت کے باوجود ایک رات گزرنے اور دوسرا دن آدھا بلکہ 2 دن گزرنے کے باوجود نہیں ہو پا رہا؟ سوال یہ بھی ہے کہ ان اہم ترین ایام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن جانے میں کیوں عافیت سمجھی؟ سوال یہ بھی ہے کہ ان حالات میں وزیر دفاع کیوں جرمنی چلے گئے، باہر چلے گئے؟ کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ ایک منصوبہ نہیں لگتا؟ اندرونی حالات کی کشمکش کے احوال بیان کرنا تو مناسب نہیں، مگر اس کھیل میں کمزور سیاسی حمایت کے باوجود نون لیگ کی حکومت نے جو لچ تلنے کی اپنی سی کوشش کی ہے وہ انتہائی خطرناک نتائج پیدا کرنے والی ہے۔ طاقت کے کھیل میں خالی اطاعت گزاری سے بھی کام نہیں بنتا۔